بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، وزندار ہے میزان عمل میں۔ تین صفتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ رحمان کو محبوب، رحمان باری تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، معنی ہے بہت، جس کی رحمت بہت عام ہو اس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو جب کوئی کلمہ ان کو محبوب ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی صفت رحمت کا مظاہرہ اس محبوب کے اوپر ہوگا، تو بہت رحمت کا مظاہرہ ہوگا جو اس شخص پر جو یہ کلمہ پڑھے، اور زبان پر ہلکے ہیں، یعنی کوئی دقت نہیں پڑھنے میں، لیکن میزان عمل میں وزن بہت ہے۔ اور وہ کیا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ دو کلمے، پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں حمد کے ساتھ۔ تسبیح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تسبیح کے معنی سبحان اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ، ہم اس بات کا اعلان اور اس بات کا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تنزیہ ہے، سبحان باری تعالی ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب اس میں نہیں، اس کی ذات عیب سے پاک، اس کا دین عیب سے پاک، اس کی شریعت عیب سے پاک، اس کے احکام عیب سے پاک، اس کی صفات عیب سے پاک۔ باری تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ ساتھ میں آ گیا وَبِحَمْدِهِ، وَبِحَمْدِهِ، ترکیب کرنے والوں کو مشکل پڑ گئی کہ اس کو کیا قرار دیں۔ واو جو ہے وہ کون سی ہے؟ وَبِحَمْدِهِ، واو، ارے بتاؤ بھائی کون سی واو ہے؟ حالیہ ہے نا؟ تو وَبِحَمْدِهِ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ میں تسبیح کر رہا ہوں۔ بات یہ تھی کہ جب آدمی کو یہ کہے کہ اللہ کے ذات بے عیب ہے تو اس میں ایک تعریف کا مکمل پہلو نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں کہے بھئی یہ آدمی جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں، تو یہ جیسے ایسا ہو گیا جیسے کہیں لا بأس بہ، ہے نا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں، تو یہ کوئی اچھی، یعنی کسی کی اچھا تعارف نہیں ہوتا۔ تو وَبِحَمْدِهِ ساتھ لگایا کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ ذات بے عیب ہے، بلکہ ساری صفات حمد اور صفات کمال کی جامع ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور واو حالیہ کے معنی یہ ہے کہ جس لمحے میں باری تعالیٰ کو بے عیب قرار دے رہا ہوں، اسی لمحے اس کی تعریف بھی کر رہا ہوں، اس کے صفات کمال کا عقیدہ بھی ظاہر کر رہا ہوں۔ تو واو حالیہ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ میں
صرف اس کی ذات کو بے عیب کہہ کر فارغ ہو گیا، بلکہ اسی لمحے میں باری تعالیٰ کے صفات کمال کی حمد بھی کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو ذات عیب سے پاک ہو، کمالات کی جامع ہو، اس سے کیا ہونی چاہیے؟ جس ذات کے اندر کوئی عیب نہیں اور ساری صفات کمال موجود ہیں، اس سے محبت ہوگی کہ نہیں؟ اس کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت ہو۔ لہذا بزرگوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمہ پڑھنے والے جو یہ کلمہ پڑھتا رہے اس کے دل میں باری تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سے باری تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ پھر فرمایا سبحان اللہ العظیم، دوسرا کلمہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات بے عیب ہے اور عظمت والی، جلال والی۔ تو جو ذات عظمت والی ہوتی ہے اور جلال والی ہوتی ہے، اس سے طبیعت پر روب آتا ہے کہ نہیں؟ عظمت والی ذات پر سے طبیعت میں روب پیدا ہوگا، خوف بھی ہوگا، مجھ سے کوئی بات اس عظمت والی ذات کے منشا کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو اس سے باری تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے روب اور خوف پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ کہتے رہو گے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہو گے تو باری تعالیٰ کی خشیت، باری تعالیٰ کے خوف اور رعب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب محبت اور خوف اکٹھے مل جاتے ہیں تو اسی کا نام ہے خشیت۔ محبت اور خوف کا مجموعہ یہ خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا کہ میری کتاب پڑھ پڑھ کے لوگ عالم بنیں گے۔ ختم بخاری ہوا کرے گا تو اس کے بعد سر پہ امامہ پہنایا جائے گا۔ تو انہوں نے اس امامہ پہننے والوں کو اور درس کے مکمل کرنے والوں کو اس کلمے کے ذریعے اور اس باب کے ذریعے ایک اخلاص کی طرف متوجہ فرمایا اور ایک خشیت کی طرف متوجہ فرمایا، اس خشیت کی طرف جو علم کی نشانی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پیغام بڑا سنگین پیغام، ایک اخلاص اور ایک خشیت۔ جب آدمی باہر نکلتا ہے اور اس کے علم کا استعمال، اپنے علم کا استعمال کرتا ہے تو تعریفوں کے ڈونگرے برستے ہیں۔ جتنا اس کے علم میں ترقی ہوتی ہے اور وہ اپنے علم کو آگے بڑھاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، پھیلاتا ہے، زبان سے، تحریر سے، قلم سے، تو اس کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں۔ تو شیطان یہاں آ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو فلاں کام کرو گے تو عوام خوش ہوں گے، تو وہ کام عوام کی خوشی کی خاطر، عوام کی مرضی سمیٹنے کے لیے آدمی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ارضائے عوام پیش نظر، ارضائے مخلوق پیش نظر، اللہ بچائے، وہیں شیطان راہ مار دیتا ہے، بڑے سے بڑا عمل بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس سبق مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔
اس میں کوئی تعریف مقصود نہ ہو، تعریف کرانا مقصود نہ ہو، اس میں شہرت مقصود نہ ہو، اس میں لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اسی درجہ اس کے علم میں نور پیدا ہوتا ہے، اس نور سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اگر محض لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے آدمی کام کرے گا تو وہ تو مل جائے گی، اور لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ فقد قیل، حدیث پڑھی ہے کہ نہیں؟ فقد قیل، تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگوں میں تمہاری تعریف ہو، لوگ تمہیں بڑا علامہ سمجھیں، لوگ تمہاری عزت کریں، لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، فقد قیل، دنیا میں ہو گیا، اب کیا مانگنے ہیں، اللہ بچا۔ تو یہ اخلاص کا سبق ہے جو ہمیں یہاں سے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان دونوں صفات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔